السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 129. اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دیاں دعاواں دے وچوں ایک دعا دا تذکرہ بیان فرمایا ہے. اللہ دے سامنے دعا التجا صرف اللہ ذوالجلال دے کولوں منگنا
کیوں دعا ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ذوالجلال دا حق، اور جس طرح انسان اللہ پاک کو منگدا ہے وہ مالک خوش ہوندا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پچھلی آیت دے اندر بھی دعاواں دا تذکرہ موجود ہے۔ جن دے جو فرمایا کہ اللہ سانو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ساڈی اولاد چو بھی ایک جماعت ایسی جڑی تیری فرما بردار ہوئے، اور مناسک حج یا عبادت دے طریقے انہاں دی سمجھ، انہاں دا فہم، انہاں دی تعلیم اللہ وہ بھی دے دے، کیونکہ عبادت تو پہلے ان دے طریقے دا آنا ضروری ہے۔ عبادت بھی اگر اللہ دی تعلیم دے مطابق ہوئے تو پھر عبادت ہے، ورنہ اپنی مرضی کہ جس طرح انسان چاہے اس طرح ہی کرے، ایسا نہیں۔ اس دعا جو بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ پاک کو سمجھ سکھن دی دعا کر رہے نے کہ اللہ وہ سمجھ و فہم وہ تعلیم بھی عطا فرما کہ عبادت دے سارے طریقے وہ سمجھا دے، اور نال فرمایا کہ اللہ رجوع بھی فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ پاک دے کولو دعاواں چو اے دعا اس مقام تے آخری دعا ہے، اور یہ دعا بڑی مدت بعد جا کے قبول ہوئی۔ دعا دی قبولیت دے بھی انداز نے، بسا اوقات دعا فوراً قبول ہو جاندی ہے، اور بسا اوقات وہ دعا دیر دے نال قبول ہو سکتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان رب کو منگے نہ فوراً نہ دیر نال، بلکہ انہوں اللہ ذخیرہ آخرت بنا دے وے، یا آن والے وقت کوئی مصیبت کوئی پریشانی اللہ ان دی برکت دے نال ٹال دے وے۔ لہذا دعا اس مالک دے سامنے رائے گاہ نہیں گئی، فضول نہیں کہ انسان نے رب نو پکارے ہے کہ ان دا کوئی صلہ نہیں ملیا، اللہ دے سامنے التجا رکھی ہے تے او کسی کھاتے جی نہ رہے، ایسا معاملہ نہیں۔ اور اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا اور دعا دی قبولیت بڑی دیر بعد جا کے ہوئی، اور بڑے پیارے انداز دے نال دعا منگی، اور دعا اندر جو چیزاں منگیاں نا اللہ پاک نے اس طرح دی ہی دعا نو قبول کر کے اور جو منگیا سوئی عطا کر دیتا۔ ہویا دیر نال ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چوں صرف امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لے آئے۔ ظاہر اتنا لمبا عرصہ کہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اور انہوں دی اولاد چوں اور اس نسل چوں اور لڑی چوں کنے نبی، آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد
تقریباً 650 سال بعد، 650 سال بعد 571 یعنی 650 سال بعد تقریباً امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ایتھے ہی انہا عرصہ ہے کہ اس تو پہلے انہیں نبی حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر نبیوں دا سلسلہ بہت لمبا، اور کنا عرصہ کنی مدت تو بعد جا کے یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ اس واسطے انسان دعاواں دی قبولیت دے اندر یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان جلد بازی تو کم نہ لوے، گھبرا نہ جائے کہ میں دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، میں انی باری منگیا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ ادھر دیکھو کہ کنا عرصہ لگا، کنا عرصہ، تے ہے بھی کیسی ہیں شخصیتاں نے، کنے اعلیٰ مقام والے، کنے بزرگ شخصیتاں نے، اور انی مدت تو بعد جا کے اللہ نے دعا نو قبول کیتا ہے۔ یہ ان دی مرضیاں نے، اور جدو مناسب سمجھے دعا نو قبول کر سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ اللہ فرمان دینے ربنا، پکار رہنے دونوں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دعا اللہ پاک کو کر رہے نے، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک دے کو دعاواں کر رہے نے، دعاواں، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ یہ فرماندے نے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کئی بات کی کیتی ہے، فرماندے کی نے کل تو یا نبی اللہ، میں یہ بات کیتی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا اولو یبدی امریک، سونے محبوب جی تہاڈا پہلا معاملہ، آغاز دا معاملہ، ابتدا دا معاملہ کس طرح ہے؟ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیتا کہ میرا پہلا معاملہ، آغاز والا معاملہ، ابتدا والا معاملہ اس طرح ہے۔ آقا فرماندے نے دعوت ابی ابراہیم، میرا معاملہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا، اور دعا دا تذکرہ ان لفظ اندر موجود ہے۔ تے نال دوسری بات کی تھی میرے پیغمبر نے، وَبُشْرَى عیسیٰ علیہ السلام، اور بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بن کے آیا۔ بشارت دا تذکرہ زہر آپ تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی گویا اللہ دے نبی گزرے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بھی میں بن کے آیا۔ ایک قرآن اللہ دا اور 58 سپارہ، اور اللہ دے قرآن نے سورہ صف دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت دا تذکرہ بیان فرمایا۔ اللہ فرمان دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کر دیاں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ آتی من بعد اسمہ احمد
محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنی مدت پہلے دی بات ہے کہ بنی اسرائیل دے اندر کھڑے نے اور اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو مخاطب کیتا، آندے نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، میرے تو پہلے جڑی تورات ہے میں ان دی تصدیق کرن والا بن کے آیا، ومبشرا برسول آتی، اور تانوں بنی اسرائیل دے لوگوں خوشخبری سنان والا بن کے آیا، کن دی خوشخبری؟ برسول آتی من بعد اسمہ، میرے تو بعد رسول آئے گا اور ان دا نام ہوئے گا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنی مدت پہلے بشارتاں کون دے رہنے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے اندر کھڑے بشارتاں دے رہنے، اور یہی بات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی بات جو ثابت ہوئی کہ میں کی بن کے آیا، میرا ابتدائی معاملہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ بن کے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی میں بشارت بن کے آیا، اور ایک اور حدیث دی اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے انی عند اللہ لخاتم النبیین، میرے آقا فرما رہے نے فرمایا انی عند اللہ، بے شک میں اللہ دے ہاں لخاتم النبیین، خاتم النبیین سی کدوں؟ وَإِنَّ آدم، اور بے شک حضرت آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلُ فِي تِینَتِهِ، فرمایا کہ جدوں آدم علیہ السلام گویا انہوں نے بنان واسطے مٹی گوئی ہوئی سی، ادوں تو ہی اللہ ذوالجلال نے مینوں خاتم النبیین بنایا، خاتم النبیین لکھیا، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ، آقا فرماندے نے میں ان قریب تو انو آگاہ کرام اپنے ابتدائی معاملے تو، میرا ابتدائی معاملہ کی ہے، دعوتی ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا، وبشارت عیسیٰ بھی، اور میرے بارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت، میں انہاں دی بشارت بن کے آیا۔ اور تیسری بات میرے پاک پیغمبر فرماندے نے وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ تَرَيْنَ، میرے آقا فرماندے نے، اور تیسری بات اس حدیث اندر ثابت ہو رہی ہے، فرمایا کہ میں اپنی ماں دا خواب بن کے آیا ہوں، میری ماں نے خواب دیکھیا میرے بارے اندر، میں اپنی ماں دا خواب بن کے آیا، اور نال میرے آقا علیہ السلام نے ایک بات دی اور وضاحت کر دیتی، میری ماں دا خواب، میں اپنی ماں دا خواب بن کے آیا، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ، اور اسی طرح نبیاں دیاں جڑیاں ماواں نے ترائین نبیاں دیاں ماواں نے خواب دیکھے سی، یہ بھی اللہ دی مرضی کہ نبی پیدا ہون تو پہلے اللہ ماں جڑی نبی بنن والا ان دی ماں جڑی ہے انہوں خواب اندر دکھا دے ہوئے، یہ اس مالک دیاں مرضیاں نے۔ اس حدیث تو وضاحت اس بات دی ہو رہی ہے
کہ میں اپنی ماں دا خواب بن کے آیا. ماں دا خواب جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت دا نتیجہ، اپنی والدہ محترمہ دا خواب بن کے آیا. اور ایک حدیث اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اس طرح بعد وضاحت دوسری حدیث اندر کہ میں جدا میری ماں جڑی یہ پیدائش دے وقت میری ماں نے دیکھیا خواب اندر پیدائش دے وقت میری ماں نے دیکھیا کہ میرے بطن چو ایک روشنی نکلی جن نے ملک شام دے محلات روشن کر دیتے. ملک شام دے محلات روشن کر دیتے. یہ روشنی کدوں؟ فرماندے نے کہ میری والدہ نے گویا کہ میری پیدائش دے ٹائم یہ بات دیکھی، خواب اندر یہ بات نو دیکھیا کہ خواب اندر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میرے بطن چ روشنی نکلی جن نے ملک محلات دے یعنی ملک شام دے محلات نو روشن کر دیتا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد اس شخصیت دے بارے اندر دعا کیتی جا رہی ہے. دعا ربنا وابعث فیہم، اے رب جی، اے ساڈے رب جی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب جی بھیج دیں انہاں دے وچ. انہیں تو مراد کیے اہل عرب لوگاں دے اندر ظاہر مکہ مکرمہ اندر دعا ہو رہی ہے. فرماتے نے ربنا وابعث فیہم، اے اللہ انہاں دے اندر بھیج دیویں کون؟ رسولا منہم، ایک رسول جیڑا انہاں چو ہوئے. اللہ انہاں چو ہوئے مراد کیے ظاہر باتیں تھے انسان وسدے نے. کون؟ توجہ، انسان وسدے نے. انسان اہل عرب، اے عرب والیاں دے وچوں قرآن دے الفاظ اور ان دا تقاضا کیے. فرمایا وابعث فیہم، اللہ انہاں چوں بھیج دیویں انہاں چوں. ظاہر اتھے جنات نہیں وسدے سن، مکے دے وچ فرشتے نہیں وسدے سن. اے جڑے اہل عرب نے، مکے والے نے، اہل یعنی شہر نے، اللہ انہاں چو بھیجی. وابعث فیہم رسولا منہم، رسول بھیجی انہاں دے وچوں. اللہ دے نبی رسول دا تقاضا کر رہے نے، رسولا منہم، اللہ انہاں چو رسول بھیج دیویں. ظاہر بات ہے انہاں لفظاں دا تقاضا اور بھی مقام قرآن دے موجود نے، مگر تقاضا کیے اگر باقی انسان ہون اور نبی فرشتہ ہوئے تے معاملہ یہ سمجھ نہیں آندا سی. ظاہر ہے فرشتہ ایک الگ چیز ہے، انسان ایک الگ چیز ہے. ظاہر ہے انہوں نے آپس دے اندر مانوس ہی نہیں ہونا سی. ان دے احساسات کچھ نے، انسان دے کچھ نے، ان دے جذبات کچھ نے، ان دے جذبات کچھ نے. لہذا ایسا نہیں. اسی طرح جنات دے وچوں بھی نہیں، انہاں دی مخلوق چوں بھی نہیں. تقاضا لفظاں دے اللہ انہاں چوں بھیجی انہاں چوں. اور پورے الفاظ جو تقاضا کر کے دعا کر کے منگے نا، رب نے وہی الفاظ پورے کیتے. فرمایا رسول منہم، اللہ انہاں چو رسول بھیجی اہل عرب دے وچوں. رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم.
تے نال ہوندیاں خوبیاں بھی گنوا دتیاں۔ اللہ جڑا رسول آئے نا، رسول کدوں منگیا جا رہا ہے، اللہ کدوں بھیج رہے نے تے منگیا کی جا رہے؟ اللہ اس رسول دیاں چار خوبیاں ہون، چار کم وہ رسول کرے۔ اور پہلا کم کی ہے یتلو علیہم آیاتی کا، یتلو علیہم آیاتی کا۔ تیرا رسول جڑا انہاں وچ آئے نا، او تلاوت کرے انہاں تے تیریاں آیتاں، تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے انہاں نوں سنائے، تیرے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ اور جس طرح پھر قرآن نازل ہوندا گیا، آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے پھر لوکاں نوں قرآن سنایا، لوکاں نوں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، آیات نوں پڑھ پڑھ کے سنایا۔ یتلو علیہم، قرآن دا پڑھنا ایک لگ عمل ہے، قرآن دا پڑھنا ایک لگ نیکی ہے، ان دی آیتاں دی تلاوت کرنا ایک لگ ثواب دا کم ہے۔ اینوں معمولی نہ سمجھیا جائے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ جو آئے نا ایک کام پہلے کرے، یتلو علیہم آیاتی کا، یتلو علیہم آیاتی کا۔ لہذا منن والوں دا کام بھی کی ہے؟ قرآن دا پڑھنا، قرآن دا دعائے کرو کہ اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا کر دے۔ مگر اس معاملے اندر بھی بہت سارے لوگ لاپرواہی دا شکار، سستی دا، غفلت دا، لاپرواہی دا شکار نے، جبکہ پہلی نبی دی ذمہ داری مقصد بیان کیتا جا رہا ہے، یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے اللہ سنیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ انہاں نوں سکھائے، کنہاں نوں جڑے مکے اندر نے، اللہ انہاں نوں سکھائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہاں نوں کتاب بھی سکھائے، والحکمہ اور حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دا تزکیہ بھی کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ تو ایسا کرم تے قادر ہے، تیرے سوا کوئی ایسا کر سکدا؟ اللہ اس طرح دا اہل عرب اندر کوئی رسول بھیج سکدا نہیں، اور اس طرح دیا اہلیتاں والا کوئی اور نہیں بھیج سکدا۔ لہذا اللہ انکا انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب بھی ہے، تو حکمتاں والا بھی ہے۔ اور قرآن اللہ دا تین مقام اللہ دے قرآن دے اور ذرا سامنے رکھے آجے، تقاضا کی اللہ فرماندے نے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ فرماندے نے، کما ارسلنا فیکم، جس طرح بھیجے تواڈے اندر رسول، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تواڈے وچوں ہی رسول بھیجے، یتلو علیہم آیاتنا، او پڑھ دے سن تواڈے تے میری آیتاں، وَيُزَكِّيكُمْ، تواڈا تزکیہ کر دے سن، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تانوں کتاب بھی سکھاندے سی، تانوں حکمت بھی سکھاندے سی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تعلمون، اور
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਜੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਇਲਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। اور سورہ آل عمران اللہ دا قرآن ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے اس سے بعد دا اعلان اس سورت اندر بھی کیتا۔ سپارہ چوتھا قرآن اللہ دا سورت آل عمران نے، اور اللہ پاک نا ایک کام کر کے تے کی سمجھا رہے نے، اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من انفسہم، فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیتا، احسان اور بھی بڑے کیتے اللہ نے، مگر احسان بڑا عظیم احسان اللہ نے کیتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا، اذ بعث فیہم جدو بھیجیا، اذ بعث فیہم جدو بھیجیا انہاں چوں رسولا من انفسہم، انہاں دے نفساں چوں، گویا کہ انساناں دے وچوں ہی اللہ فرماندے نے رسول بھیجیا، اور وہ رسول کی کردا یتلو علیہم آیاتہ، اور جس مالک نے بھیجیا ان دیاں ایتاں انہاں تے تلاوت کردا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دا تزکیہ کردا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہاں نو سکھاندا کی ہے، کتاب بھی سکھاندا ہے اور حکمت بھی سکھاندا ہے، اور فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس تو پہلے حالت کی ہے اجے رسول نہیں آیا، حالت کی ہے قرآن شان دہی کر رہا ہے، قرآن اس تو پہلے کھلی گمراہی موجود ہے، ہر پاسے گمراہی، ہر پاسے ضلالت ہی ضلالت، اندھیرا ہی اندھیرا، ظلم، گناہ، شرک، کفر، ساریاں برائیاں معاشرے اندر موجود نے، اور قرآن ان لفظ اندر کہہ رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ دے رسول دے آن تو پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی دا شکار سن، کھلی گمراہی دے اندر سن۔ سپارہ 28 قرآن اللہ دا اور سورہ جمعہ، اور اللہ پاک دے قرآن نے ان دی دوسری آیت دے اندر تذکرہ فرمایا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ قرآن پڑھن دی بھی قرآن سنن دی توفیق عطا کرے۔ قرآن ایک لذت اپنی رکھدا ہے، مگر کنے لوگ ایسے جنہاں نو قرآن سنایا جاندا قرآن سننا ہی نصیب نہیں، قرآن سنایا ہی نہیں جاندا، سارے درس اندر بس قصے کہانیاں، قصے کہانیاں، حالانکہ سب تو دین دی بنیادی کتاب اللہ دا قرآن ہے، اور اللہ اپنے رسول نو بھیج رہے نے اسے مقصد واسطے، یہ رب دا قرآن ان دی چاشنی اپنی، ان دی لذت اپنی، ان دا سنن سنان دا ثواب اور اجر اپنا، اللہ فرماندے نے ہو الذی، او ذات جس ذات کو دعا کی تھی کنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہو الذی بعث فی الامیین، اس ذات نے بھیجیا پھر امیین پڑھان دے اندر رسول منہم، رسول انہاں دے وچوں، اوتھے منگیا سی اللہ انہاں جو رسول بھیجی، تے اس ذات نے بھیجیا تے کنہاں جو رسول منہم انہاں جو بھیجیا، اور ادھر کیا سی اللہ کام کرے تے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، کنی مدت بعد آئے
تے جو کم منگے سی اوہی کیتے یتلو علیہم آیاتہ او تلاوت کردے نے اونا تے جنہ چ آئے اللہ دیاں ایتاں وَيُزَكِّيهِمْ اونا دا تزکیہ کر رہے نے اونا دا تزکیہ